حج بیت اللہ کے احکام سیکھ کر کے جائیں۔ یقین مانے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں حج کے احکام کی ادائیگی کے دوران مشاعر مقدسہ میں، کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، اپنی جہالت کی بنا پر وہ اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ انشاءاللہ ہم غلطیاں بھی بیان کریں گے آگے چل کر، کس قسم کی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بڑی سنگین قسم کی غلطیاں۔ تو اس لیے کتاب و سنت کی روشنی میں حج کے احکام، اور یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس طرح کہ کئی لوگوں نے تو اب وہ پاکٹ سائز کتابیں چھپا دی ہیں، یہ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہ فلاں نماز اور یہ فلاں نماز۔ اسی طرح میرے بھائیوں پاکٹ سائز حج کے اوپر بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور کوئی کسی مسلک کی اور کوئی کسی مسلک کی۔ میرے بھائیوں حج کے احکام جس طرح باقی تمام کی تمام عبادات قرآن اور حدیث کے مطابق سیکھنی چاہیے، بالکل اسی طرح فریضہ اسلام حج بیت اللہ کی جو عبادت ہے، اس کے جو احکام اور مناسک ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی سیکھنے چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کتاب اللہ اور سنت رسول، یہی دو چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ کسی کا کوئی مسلک یا کسی کا کوئی خاص نظریہ اس کی اللہ کے ہاں یا اللہ کے رسول کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، الفاظ غور سے سنیے، فرمایا تھا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، کہ لوگوں مجھ سے تم دین کے یہ حج کے مناسک اور حج کے احکام سیکھو، مجھ سے حج کے احکام سیکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا، اگلے سال حج آنے سے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ وصیت کر کے گئے کہ حج ویسے کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے، جیسے کہ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح حج بھی ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوگا۔